بعض یہ کہہ دیں گے نہیں، ایک روحانی طور پر یہ دیدار ہوا تھا، جسمانی سفر یہ نہیں تھا، یہ روحانی سفر تھا، اور روح جہاں چاہے سفر کر کے چلی جائے، اللہ چاہے تو روحانی ہوا تھا، جسم سے نہیں۔ جسم مبارک وہیں مکہ مکرمہ میں، پھر وہ یوں طرح طرح کے بہانے بنا کے لوگوں کے دلوں میں معراج کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، جسمانی نہیں تھا۔ بات سرے سے بول دیتے ہیں خواب میں تھا، جاگتے ہوئے وہی کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اپنے خاص بندے کو لے گیا، بروحہ نہیں فرمایا، اللہ ان کی روح کو لے گیا، یہ نہیں فرمایا، اللہ خاص بندے کو لے گیا۔ عبد کہتے کسے ہیں؟ روح بعل جسم کو عبد کہا جاتا ہے، صرف روح کو نہیں، جسمانی طور پر جب ہو تو پھر عبد کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور لوگ جو اس میں شور کرتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات کروں، دلائل تو کتب میں بھرے پڑے، میں ایک چھوٹی سی بات اور ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں۔ بھائی اتنا بڑا مجمع ہے یہ، کوئی شخص آپ کو آ کے خواب سنائے کہ بھائی رات کو میں سویا تو میں تو فلاں ملک میں پہنچ گیا۔ اچھا کہاں پہنچ گئے؟ فلاں جگہ پہنچ گیا۔ چلو مدینے کی بات کرو، جو مدینے کی سوچ رکھتے ہیں اللہ کرے بار بار مدینے پہنچتے رہ گئے، خوابوں میں بھی پہنچے، حقیقت میں بھی پہنچتے رہ گئے۔ اب کوئی آپ کو کہے کہ میں رات کو سویا، مکہ مکرمہ طواف کیا، پھر مدینے کا سفر، حضور کے روزے پر حاضر ہو گیا، پھر آنکھ کھل گئی، نہ ہی کھلتی تو اچھی تھی، اور ہی پہ دیدار کرتا رہتا۔ اچھا مجھے صرف یہ بتائیں، اتنی بات پر کیا کسی بندے کے لیے آگے بنتا ہے کہ اس سے سوال کرے کہ بھائی تیرا تو پاسپورٹ ہی نہیں بنا ہوا، تو کیسے چلا گیا وہاں؟ کوئی سوال کرے گا؟ بھائی نہیں کرے گا۔ اس سے کوئی یہ پوچھے گا کب ویزا لیا، کب ٹکٹ کروائی، کب؟ نہیں۔ کیوں؟ سامنے والا بندہ خواب کہہ رہا ہے، وہ تو حقیقت کہہ ہی نہیں رہا، خواب کہہ رہا ہے۔ تو جب خواب ہے تو سب کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تیری مرضی، موج کرو، خواب دیکھو جتنے دیکھنے گئے، چاہے اور کسی ملک میں کوئی جاتا رہے، کدھر بھی جاتا رہے، کوئی شور نہیں کرتا اس بات پر کہ سامنے والا خواب بیان کر رہا ہے، حقیقت بیان نہیں کر رہا۔ خواب ہر ایک کی مرضی ہے، جو اللہ چاہے دکھا دے۔ اب بتائیے کہ اگر حضور علیہ السلام نے صرف یہ کہا ہو کہ مجھے خواب آیا، کافر شور کریں گے؟ بھی کافروں نے جو شور مچایا، کیوں مچایا؟ وہ شور ہی اس لیے مچایا ہے، حضور نے خواب کا ذکر نہیں کیا۔ وہ شور اس لیے مچایا ہے، حضور نے روحانی ذکر نہیں فرمایا، میری روح کو ہو یہ معراج ہوئی ہے، بلکہ حضور نے فرمایا ہے تو اپنے آپ نے فرمایا کہ میں خود گیا، مجھے خود لے جایا گیا۔ فرشتوں کی بارات آتی ہے، فرشتوں کی جماعت ایک آ جاتی ہے، بارات سجائی گئی ہے، جنت میں سواری کو لایا گیا ہے، اور مجھے بڑے اعزاز کے ساتھ اس پہ سوار کیا گیا ہے۔ فرمایا میں نے یہ مسجد حرام سے یہ سفر شروع فرمایا ہے، ایک روایت کے مطابق ام ہانی کے گھر سے شروع کیا، اور ایک میں آپ نے کعبہ معظمہ مسجد حرام کا ذکر فرمایا، علماء نے تطبیق دی، وہاں سے اٹھے پھر یہاں آئے، یہاں سے یہ سفر آگے اختیار ہوا۔ حضور نے تو یہ فرمایا ہے، کافروں کا شور مچانا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ حضور کے خواب کا ذکر نہیں فرمایا نبی پاک علیہ السلام۔ بھئی خواب کا ہوتا تو جھگڑا ہی نہیں، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں کسی چیز کا، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس میں پھر حضور کی خصوصیت ان معنوں میں وہ کیسے آپ ثابت کریں گے، جبکہ خواب میں آپ کو، میں اور آپ بھی کوئی خواب میں دیکھ لیں کہ ہم مسجد اقصی چلے گئے، ہم فلاں جگہ چلے گئے، ہم فلاں جگہ چلے گئے، تو اصل شان ہی وہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو معراج ہے وہ نہ خواب کی تھی نہ روحانی تھی۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ یہ سفر معراج آپ نے اختیار فرمایا.